بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا
إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين
ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم. الحمدللہ سورہ العنکبوت کے جو رکوع ہیں سورۃ العنکبوت کے 4 رکوع ہیں. الحمدللہ کوشش رہے گی ترجمہ ہو جائے. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے عنکبوت کسے بولتے ہیں؟ نمل. کسے بولتے تھے؟ چیونٹی. عنکبوت کسے بولتے ہیں؟ اسپائڈر. یہ مکڑی کس کو بولتے ہیں؟ مکڑی. مکڑی پتہ ہے نا؟ مکڑی پتہ ہے نا؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، لہذا اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا ہے، اور وہ یہ بھی معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں. اگرچہ اللہ تعالیٰ کو شروع ہی سے معلوم ہے کہ کون فرما بردار ہوگا اور کون نافرمان، لیکن اللہ تعالیٰ اس ازلی علم کی بنیاد پر جزا و سزا کا فیصلہ کرنے کے بجائے لوگوں پر حجت تمام کرنے کے لیے انہیں موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ہدایت یا گمراہی کا راستہ خود چنیں. اور یہاں یہی دیکھنا مراد ہے کہ کس نے کون سا راستہ عملاً چنا ہے. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بہت برا اندازہ ہے وہ جو وہ لگا رہے ہیں.
من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم، جو شخص اللہ سے جا ملنے کی امید رکھتا ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی میعاد ضرور آ کر رہے گی، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین، اور جو شخص بھی ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے محنت اٹھاتا ہے، یقیناً اللہ تمام دنیا جہان کے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اس میں دین کے راستے میں کی ہوئی ہر محنت داخل ہے، چاہے وہ نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنے کی محنت ہو، یا تبلیغ و دعوت کی محنت، یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی محنت ہو، جہاد باللسان ہو، بالقلم ہو، بالنفس ہو، اکبر ہو، اصغر ہو۔ والذین آمنوا بالصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ہم ان کی خطاؤں کو ضرور ان سے جھاڑ دیں گے، اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کا بہترین بدلہ انہیں ضرور دیں گے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وان جاہداک لتشرک بما لیس لک بہ علم فلا تطعہما الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ پینٹ شرٹ پہنو، جرمنی میں جا کے انگریز بن جاؤ، تو کیا کرو گے؟ بات مان لو گے؟ نہیں۔ مسلمانوں والے کپڑے پہنو، دین کے رائے، ماں باپ کہیں گے کہ نماز نہ پڑھو، انگریز بن جاؤ، تصویر والے کپڑے پہن کے آؤ تاکہ مسجد میں دوسروں کی نماز خراب ہو، اپنی بھی نماز خراب ہو، مکروہ ہو نماز، تو کیا بات ماننی چاہیے؟ نہیں۔ ماں باپ کہیں گے پاؤں پیچھے کرو تو پاؤں پیچھے کریں گے، ٹھیک ہے۔ ماں باپ کہیں گے خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کرو، نہیں کریں گے۔ ماں باپ کہیں گے نماز پڑھو تو کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ وہ کہیں گے نماز نہ پڑھو تو بات نہیں مانیں گے۔ وہ کہیں گے شرک نہ کرو تو مانیں گے، کہیں گے شرک کرو تو بات نہیں مانیں گے۔ سمجھ آنی نہیں گل؟ پوئے کہ نہ پوئے؟ پوئے شو، شاباش ہے۔ اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے، سمجھ آئیے، تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کا کہنا مت مانو، میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، کیا گل کھلاتے رہے ہو، نبی کی سنت والے کپڑے پہنتے رہے ہو یا انگریزوں والے کپڑے پہنتے رہے ہو۔ سمجھ آئی نا گل؟ اس آیت نے یہ اصول بتا دیا ہے کہ اگر والدین کافر ہوں تب بھی ان کے ساتھ عام برتاؤ میں نیک سلوک کرنا چاہیے، اور ان کی توہین یا ان کو تکلیف پہنچانا مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کفر و شرک پر مجبور کریں تو ان کا کہا ماننا جائز نہیں ہے، کٹ دیں، مار دیں۔ آپ کو صحابی کا واقعہ اس میں ہے، وہ لمبا ہے۔ والذین آمنوا بالصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں شامل کریں گے۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب۔ اور اگر کبھی تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ان مسلمانوں کے پاس آ گئی ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، بھلا کیا اللہ کو وہ باتیں اچھی معلوم نہیں ہیں جو سارے دنیا جہان کے لوگوں کو سینوں میں چھپی ہیں اچھی طرح؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب جتنا سنگین ہے یہ لوگ انسانوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو بھی اتنا ہی سنگین سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کفار کی بات مان کر واپس کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ بات منافقت کے طور پر مسلمانوں سے چھپاتے ہیں۔ یعنی جب مسلمانوں کو فتح ہوگی اور فتح کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے تو یہ لوگ مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم تو دل سے تمہارے ساتھ تھے، اس لیے ہم سے کافروں جیسا معاملہ کرنے کے بجائے ہمیں اس فتح کے نتائج میں شریک کرو، مال چل دو۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ایمان لائے ہیں، اور وہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ منافق ہیں۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے انہوں نے ایمان والوں سے کہا کہ ہمارے راستے کے پیچھے چلو تاکہ ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کا ذرا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور یہ لوگ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے
اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی جن کو انہوں نے گناہوں پہ لگایا ہوگا، اور جو لے گو اور یہ لوگ جتنے جھوٹ گڑا کرتے تھے قیامت کے دن اس سے سب کی باز پرس ضرور کی جائے گی، یعنی جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ گناہوں کی سزا سے بچ جائیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کو تو گناہ ہوگا ہی، لیکن ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی گناہ ہوگا جنہوں نے ان کو گمراہ کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ 50 کم 1000 سال تک وہ ان کے درمیان رہے، پھر ان کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم لوگ تھے۔ ان لوگوں کو یعنی طوفان علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے علاوہ اور ان 82 کے علاوہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فَأَنجَيْنَا وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا اور ہم نے اس کو دنیا جہان والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ ہود میں گزر چکا ہے، پڑھا ہے کہ نہیں، سنا کہ نہیں؟ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سے کام لو۔ انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الیہ ترجعون۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹی باتیں کرتے ہو، یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اس لیے رزق اللہ کے پاس تلاش کرو اور اس کی ہی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کے پاس تمہیں واپس لوٹایا جائے گا۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلانے کی روش اختیار کر چکی ہیں، اور رسول پر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے، تبلیغ کرے، سمجھائے، دعوت دے۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ بھلا کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کو مشروع میں پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، یہ کام تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کہو کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو، جرمنی جاؤ، UK جاؤ، فرانس جاؤ، سمجھ آئی نہیں، پھرو ٹرو، مزے کرو، پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کیا، پھر اللہ ہی آخرت والی مخلوق کو بھی اٹھا کھڑا کرے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون۔ مدائن جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹا کر لے جایا جائے گا۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور تم نہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے اور نہ کوئی مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے جا ملنے کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ غرض ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر ڈالو اس کو یا جلا ڈالو اسے، پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا آگ سے بچایا۔ یقین اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے واقعے کے لیے دیکھیے سورہ انبیاء، ہم نے پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ نہیں آپ نے؟ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ اور ابراہیم نے یہ بھی کہا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا مانا ہوا ہے، اس کے ذریعے دنیوی زندگی میں تمہاری آپس کی دوستی قائم ہے، اور پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہیں کسی بھی طرح کے مددگار میسر نہیں ہوں گے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں انہوں نے اسی بت پرستی کی بنیاد پر دوستیاں قائم کر رکھی ہیں، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں نے بت پرستی سوچ کر
سوچ سمجھ کر اختیار نہیں کی بلکہ اپنے دوستوں کو دیکھا کہ وہ بت پرستی کر رہے ہیں تو انہی کے طریقے پر چل پڑے اور صرف دوستی قائم رکھنے کے لیے اس مذہب کو اپنا لیا۔ سبق یہ دیا گیا ہے کہ حق و باطل کے معاملے میں دوستوں اور رشتہ داروں کی مروت میں کوئی راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بصیرت کے ساتھ وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو حق ہو۔ مطالعہ کرو، سمجھو، قرآن کو پڑھو۔ اے غیر مسلموں، فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ العزیز الحکیم۔ پھر لوط ان پر ایمان لائے اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھانجے تھے اور ابراہیم کے وطن یعنی عراق میں ان پر حضرت لوط کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا تھا، چنانچہ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت کی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیغمبر بنا کر سدوم اور عمورہ سین دال واو میم اور عمورہ عین میم واو را ہا کی عمورہ کی بستیوں کی طرف بھیجا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے عطا فرمائے اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا، اور ان کا اجر ہم نے انہیں دنیا میں بھی دیا اور یقیناً آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں بدی کا ارتکاب کرتے ہو؟ پھر ان کی قوم کے لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ انہوں نے کہا، لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو، یعنی اپنی جنسی خواہش عورتوں کے بجائے مردوں سے پوری کرتے ہو، بے خیر تو۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ لوط نے کہا، میرے پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما دیجئے۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشری قالوا ان مهلكوا اهل هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمین۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس ان کے بیٹا ہونے کی خوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کے باشندے بڑے ظالم بنے ہوئے ہیں۔ 2 in 1، 2 ڈیوٹیاں کرنے آئے فرشتے، ایک کہ ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری اور ان کو عذاب لے کے آئے۔ جو فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس یہ خوشخبری لے کر آئے تھے ان کے پاس یہاں بیٹا پیدا ہوگا، انہی کو حضرت لوط کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھی بھیجا گیا تھا۔ تفصیل کے لیے دیکھیں سورہ ہود 69 69 اور سورہ حجر 51 51 آیت۔ قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه اهله الا امراته كانت من الغابرين۔ اور ابراہیم نے کہا، اس بستی میں تو لوط موجود ہیں۔ فرشتوں نے کہا، ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون ہے، ہم انہیں اور ان کے متعلقین کو ضرور بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو پیچھے رہ جائے گی، یعنی عذاب ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو لوط ان کی وجہ سے سخت پریشان ہوئے اور ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہونے لگا۔ ان فرشتوں نے کہا، آپ نہ ڈریے اور نہ غم کیجیے، یہ ہمیں چھیڑیں گے نہیں، ہم آپ کو اور آپ کے متعلقین کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اس بستی کے باشندے جو بدکاریاں کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے ہم ان پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور ہم نے اس بستی کی کچھ کھلی نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی ہے جو سمجھ سے کام لیں، یعنی ان کی بستیوں کے کھنڈر آج بھی موجود ہیں اور نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، چنانچہ انہوں نے کہا، میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت والے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، چنانچہ زلزلے نے ان کو آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ دیکھیے سورہ اعراف
انشاءاللہ 84 اور سورہ ہود 83 وہاں پہ انشاءاللہ. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. اور ہم نے عاد اور سمود کو بھی ہلاک کیا اور ان کی تباہی تم پر ان کے گھروں سے وعد ہو چکی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر انہیں راہ راست سے بروک دیا تھا، حالانکہ وہ سوجھ بوجھ کے لوگ تھے، سمجھدار تھے. دیکھیے سورہ اعراف 64 تا 72، سورہ ہود 49 سے لے کر 60. یعنی دنیا کے معاملات میں بڑے سمجھدار اور ہوشیار تھے، مگر آخرت سے بالکل غافل الجاہل تھے. سمجھ آئیے، آخرت کے لحاظ سے بھی سمجھدار بنو نا، صرف دنیا میں تیز نہ بنو، کماتے رہو حلال حرام. یہ کیا ہے؟ پینٹ شرٹ پہنا ہو، تصویروں والے کپڑے، یہ بیوقوفیاں ہیں. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين. اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا. موسیٰ ان کے پاس روشن دلیل لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے زمین میں تکبر سے کام لیا اور ہم سے جیت نہ سکے. دیکھیے سورہ قصص 37 سے لے کر 75 تک. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لیا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کچھ وہ تھے جن کو ہم ایک چنگاڑ نے پکڑا، چیخ وغیرہ، اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور جو کچھ وہ جنہیں ہم نے پانی میں غرق کر دیا. اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. قوم عاد اسی طرح ہلاک ہوئی، قوم سمود اسی طرح تباہ ہوئی. ٹھیک ہے جی، جو چنگاڑ نے پکڑا قوم عاد تھی، اور قوم سمود جن کو دھسایا گیا، قارون کو زمین میں دھسایا گیا. پچھلے کل پڑھنا ہم نے سورہ قصص کے آخر میں. نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تھا، اس میں وہ غرق ہوئی. اسی طرح فرعون اور اس کی قوم کو بھی سمندر میں غرق کیا گیا، ان کو غرق کیا گیا. سمجھے؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. منڈکانوں، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھوالے بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جس نے کوئی گھر بنا لیا ہو، اور کھلی بات ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. کاش کہ یہ لوگ جانتے، یعنی کاش یہ لوگ جانتے کہ جن جھوٹے خداؤں پر انہوں نے بھروسہ کیا ہوا ہے وہ مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہیں اور انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وهو العزیز الحکیم. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. ہم یہ مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے دیتے ہیں، اور انہیں سمجھتے وہی ہیں جو علم والے ہیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. یہ کائنات اس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو آزمایا جائے، اور پھر لوگوں کے اعمال کے مطابق انہیں جزا یا سزا ملے. اگر آخرت کی زندگی آنے والی نہ ہو تو کائنات کو پیدا کرنے کا یہ اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا. آگے پڑھ لیتے ہیں تلاوت ہم لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكف من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق اللہ العظیم۔ اسی آڈیو میں دو حصوں میں جو ہے تلاوت سورہ عنکبوت مکمل ہوئی، ترجمہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ 69 آیتیں ہیں، ایک کم 70۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب وقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے۔ یعنی اگر انسان نماز کو نماز کی طرح پڑھے اور اس کے مقصد پر دھیان دے تو وہ اسے بے حیائی اور ہر برے کام سے روکے گی، اس لیے کہ انسان نماز میں سب سے پہلے تکبیر کہہ کر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان اور اقرار کرتا ہے۔ اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کسی بات کو وقت نہیں دیتا۔ پھر ہر رکعت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ میں آپ ہی کی بندگی کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں، لہذا جب اس کے بعد کسی گناہ کا خیال اس کے دل میں آئے تو اگر اس نے نماز دھیان سے پڑھی ہے تو اسے اپنا عہد یاد آنا چاہیے جو یقیناً اسے گناہ سے روکے گا۔ نیز رکوع سجدے اور نماز کی ہر حرکت و سکون میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے زبان حال سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس لیے جو شخص نماز کو سوچ سمجھ کر اس طرح پڑھے جیسے پڑھنا چاہیے، یقیناً اسے برائیوں سے روکے گی۔ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالله الذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن المسلمون۔ اور مسلمانوں اہل کتاب سے بحث نہ کرو
مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، البتہ ان میں سے جو زیادتی کریں ان کی بات اور ہے، اور ان سے یہ کہو کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی گئی تھی، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہے، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ یہاں یوں تو دعوت اسلام میں ہر جگہ یہی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ شائستگی کے ساتھ ہو، لیکن خاص طور پر اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں اس لیے یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ آسمانی کتابوں پر فی الجملہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے بت پرستوں کے مقابلے میں وہ مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں، تاہم اگر زیادتی ان کی طرف سے ہو تو ترکی بترکی جواب دینے کی بھی اجازت دی گئی ہے، یعنی ان کے مقابلے کرنا۔ پھر وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اور اے پیغمبر اسی طرح ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے، اس لیے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان بت پرستوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل والے میں میخ نکال سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی بنایا، یعنی آپ لکھتے پڑھتے نہیں تھے جس طرح لوگ نارمل اسکول کالج میں پڑھتے ہیں۔ اس آیت میں اس کی حکمت بیان فرمائی گئی ہے کہ امی ہونے کے باوجود جب آپ کی زبان مبارک پر قرآن کریم جاری ہوا تو یہ بذات خود ایک عظیم الشان معجزہ تھا کہ جس شخص نے کبھی نہ پڑھنا سیکھا نہ لکھنا، وہ ایسا فصیح و بلیغ کلام پیش کر رہا ہے جس کی مثال پیش کرنے سے سارا عرب عاجز ہو گیا۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اگر آپ پڑھ لکھے ہوتے تو آپ کے مخالفین کو یہ کہنے کا کچھ نہ کچھ موقع مل جاتا کہ آپ نے کہیں سے پڑھا کر یہ مضامین اکٹھا کر لی ہیں، اگرچہ اعتراض اس پر بھی فضول ہی ہوتا، لیکن اب تو یہ کہنے کا کوئی موقع ہی باقی نہیں رہا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ حقیقت جو یہ ہے کہ یہ قرآن ایسی نشانوں کا مجموعہ ہے جو ان لوگوں کے سینوں میں بالکل واضح ہیں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ نشانیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ یعنی وہ معجزات کیوں نہیں دیے گئے جن کی ہم فرمائش کرتے ہیں؟ اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا فرمائے گئے تھے، لیکن کفار مکہ نت نئے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے، جیسے سورہ بنی اسرائیل 93 میں تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ اب جواب یہ دیا گیا ہے کہ معجزات دکھانا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور نیز اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ قرآن کریم بذات خود ایک بڑا معجزہ ہے جو ایک طالب حق کے لیے بالکل کافی ہونا چاہیے۔ اولم یکفہم ان انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکر لقوم یؤمنون۔ بھلا کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے جو ماننے والے ہوں۔ قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے، اسے ان تمام چیزوں کا علم ہے جو آسمان اور زمین میں موجود ہیں، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کا انکار کیا ہے وہی ہیں جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور یہ لوگ تم سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اگر عذاب کا ایک معین وقت نہ ہوتا تو ان پر ضرور عذاب آ جاتا، اور وہ آئے گا ضرور، مگر اتنا اچانک کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین۔ یہ تم سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور یقیناً جہنم ان کو گھیرے میں لے گی۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون۔ اس دن جب عذاب ان پر اوپر سے بھی چھا جائے گا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ چکھو ان کا کاموں کا مزہ جو تم کیا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، سبق کو نہیں آتے تھے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ اے میرے بندو جو ایمان لا چکے ہو، یقین جانو میری زمین بہت وسیع ہے، لہذا خالص میری عبادت کرو۔ پاکستان کیوں ملا ہے؟ انڈیا انگریزوں سے چھڑا کر پاکستان ملا ہے، عبادت کرو۔ یہاں کیوں ڈانس مس کر رہے ہو؟ غلط کام کیوں کر رہے ہو؟ عبادت کرو۔
جیسا کہ اس صورت کے تعارف میں عرض کیا گیا، یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی اور بعض صحابہ کرام اس صورت حال سے پریشان تھے۔ اس صورت کے شروع میں تو انہیں صبر و استقامت کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور اب اس آیت میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر مکہ مکرمہ میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، پاکستان میں مشکل ہو رہا ہے تو جرمنی چلے جاؤ، جرمنی مشکل ہے تو پاکستان آ جاؤ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، ہجرت کر کے کسی اور ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں امن و سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکو۔ ہندو تنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انگریز تنگ کرتے تھے تو پاکستان بنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹ واپس لایا جائے گا۔ یعنی اگر ہجرت کرنے سے اس لیے رکاوٹ محسوس ہو کہ اپنے عزیزوں اور دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا تو یہ جدائی کبھی نہ کبھی تو ہونی ہی ہے، موت آئے گی، کیونکہ ہر انسان کو موت آنی ہے۔ پھر جب سب ہمارے پاس واپس آ جاؤ گے تو پھر کبھی جدائی نہیں ہوگی، جنت میں سب مل جائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم ضرور جنت کے ایسے بالا خانوں میں آباد کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہترین اجر ہے ان عمل کرنے والوں کا۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جنہوں نے صبر سے کام لیا اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہجرت وغیرہ کی۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم هو السمیع العلیم، بلا کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ اور کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ حرجت کرنے میں ایک خوف ہو سکتا تھا کہ یہاں تو ہمارے روزگار کا ایک نظام موجود ہے، ہمارے باغات ہیں، ہمارے مکانات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، کہیں اور جا کر معلوم نہیں کوئی مناسب روزگار ملے یا نہ ملے۔ اس کا یہ جواب دیا گیا کہ دنیا میں کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق ساتھ لیے نہیں پھرتے، بلکہ وہ جہاں کہیں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہیں ان کے رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ لہذا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں وطن چھوڑیں گے، کیا اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا انتظام نہیں فرمائے گا؟ البتہ رزق کی کمی اور زیادتی تمام تر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت پر موقوف ہے، لہذا وہی فیصلہ فرماتا ہے کہ کس کو کس وقت کتنا رزق دینا ہے، آدھی روٹی کھانی ہے یا پوری روٹی کھانی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ، پھر آخر یہ لوگ کہاں سے اوندے چل پڑتے ہیں۔ یعنی اس حقیقت کے طرف کرنے کا منطقی تقاضا یہ تھا، زبان سے تو کہتے ہیں وہ اسی اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے اور کسی اور کی نہیں، لیکن اس کے بعد انہیں کیا ہو جاتا ہے کہ اس منطقی تقاضے پر عمل کرنے کے بجائے شرک شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندگی بخشی تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ، کہو الحمدللہ، اللہ کے لیے تعریفیں تمام، لیکن ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی الحمدللہ کہ انہوں نے خود اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کے خالق کائنات ہونے کا اعتراف کر لیا، خالق کائنات ہونے کا اعتراف کر لیا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے مشرکانہ عقائد بے بنیاد اور سراسر باطل ہیں، باطل۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن دار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، اور یہ دنیوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، کھیل کود میں نہ گزارو بچوں، اور حقیقت یہ ہے کہ دار آخرت ہی اصل زندگی ہے اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔ یعنی جس طرح کھیل کود میں کچھ دیر تو مزہ آتا ہے مگر وہ کوئی پائیدار چیز نہیں ہوتی، بندہ تھک جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، اور ذرا دیر گزرنے کے بعد ذرا سارا تماشا ختم ہو جاتا ہے، اینڈ ہو جاتا ہے، کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی لذتیں بھی ناپائیدار ہیں اور کچھ ہی عرصے میں سب ختم ہو جائیں گی، اس کے برخلاف آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے اس کی لذتیں اور نعمتیں سدا بہار ہیں، اس لیے اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، چنانچہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو اس طرح پکار دیں کہ ان کا اعتقاد خالص اسی پر ہوتا ہے جیسے پورے مسلمان بن گئے۔ پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے اللہ تعالیٰ تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں۔ مشرکین عرب کا یہ عجیب طریقہ تھا
کہ جب سمندر کی موجوں میں گھر کر موت نظر آنے لگتی تو اس وقت انہیں نہ کوئی بت یاد آتا تھا نہ کوئی دیوی یا دیوتا. اس وقت وہ مدد کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے. لیکن جب ڈوبنے سے بچ کر کنارے پہنچ جاتے تو اللہ تعالیٰ کے بجائے پھر انہی بتوں کی عبادت شروع کر دیتے تھے. سمجھ آئی نا؟ ڈوبنے والے تو اللہ 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 بچائے گا ہمیں، اللہ بچائے گا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. جب کشتی پار لگ گئی بھول گئے. ایسا نہ کرو، ہم لوگ ایسے نہ بنیں. یکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا فسوف یعلمون. رمضانی مسلمان نہ بنے ہم. رمضان آ گیا، اللہ اللہ ماشاءاللہ عبادت کی اور باقی سال ختم، جمعے کو نماز کو آ گئے. ایسے مسلمان نہ بنے. 24 گھنٹے کے مسلمان بننا ہے ہم نے. ایسے نہیں کہ انگریزوں والے کپڑے پہن کے آ جاتے. یکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا فسوف یعلمون. کر لیں یہ لوگ ناشکری اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے، اور اڑا لیں کچھ مزے. پھر وہ وقت دور نہیں جب انہیں سب پتہ چل جائے گا. اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. بھلا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے شہر کو ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، جبکہ ان کے ارد گرد لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں اچک لیا جاتا ہے. کیا پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ پچھلی صورت یعنی سورہ قصص 57 میں گزرا ہے کہ مشرکین کا اپنے ایمان لانے کا ایک بہانہ یہ پیش کرتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو سارا عرب جو اس وقت ہماری عزت کرتا ہے ہمارا مخالف ہو جائے گا اور ہمیں اپنی سرزمین سے نکال کر باہر کرے گا. اس آیت میں اول تو اس بہانے کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مکہ مکرمہ کو حرم بنا کر اسے اتنا پرامن علاقہ بنا دیا ہے کہ وہاں کوئی قتل و غارت گری کی جرت نہیں نہ کر سکتا ہے. حالانکہ اس کے ارد گرد کچھ اچھے خاصے لوگوں کو دن دیہڑے اچک کر قتل اور لوٹ مار کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. لہذا جب تمہاری نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ چین کی زندگی دے رکھی ہے تو جب تم اس کے فرما بردار بن جاؤ گے تو کیا وہ تمہیں اس نعمت سے محروم کر دے گا؟ دوسرے اس آیت نے اس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ مکہ مکرمہ کو کیا کسی بت نے یا دیوتا نے حرم بنا دیا تھا جو تم ان کی عبادت کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ یقیناً اس خطے کو یہ تقدس تو اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرمایا. پھر خود سوچ لو کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين. اور ایک شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا جب اس کے پاس حق کی بات پہنچے تو وہ اسے جھٹلائے. کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے ہم انہیں ضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بڑی عظیم خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر خود چلنے اور دوسروں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. جب تک انسان اس راستے میں کوشش جاری رکھے اور مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مدد فرما کر ضرور منزل تک پہنچا دیں گے. لہذا راستے کی مشکلات سے ہار مان کر بیٹھنے کے بجائے نئے عزم و ہمت کے ساتھ یہ کوشش کریں ہمیشہ جاری رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی مکمل توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. سورۃ العنکبوت ایک حصے میں الحمدللہ مکمل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. چیونٹی کی مثال بھی آئی، ہدہد کی واقعے پڑھے ہم نے، اور عنکبوت. تو دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں مشرک ہیں عبادت کرتے ہیں جن چیزوں کی، اس کا یہ مثال ہے کہ وہ مکڑی کے جالے کی عبادت کر رہے ہیں. مکڑی گھر بناتی ہے نا، آپ ہاتھ کرو تو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. ہاتھ کرو تو ٹوٹ جاتا ہے، جھاڑو مارو تو فوراً گھر ٹوٹ جاتا ہے مکڑی کا. سمجھے؟ اتنا چھوٹا سا گھر اس کا کمزور گھر ہوتا ہے. کس کا؟ اسپائڈر. انگلش میں اسپائڈر بولتے ہیں، مکڑی بولتے ہیں. اور یہاں سے مراد مکڑا نہیں بلکہ مکڑی ہے. عنکبوت اتخذت لفظ ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، قرآن کی فہم نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.